سوال ہے جی، اگر کپڑوں پر کٹ لگ جائے خود بخود تو کیا ہوتا ہے، اور کپڑے اچانک گم ہو جائیں اور پھر کچھ دنوں بعد مل جائیں تو حالانکہ بہت ڈھونڈ چکے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ سب شیاطین جنات کرتے ہیں۔ عموماً کپڑوں کو ایسے کپڑے آتے ہیں ہمارے پاس، ایسے صندوق پورے جہیز بھرے ہوئے، پورے دو صندوق پورے 20 50 جوڑے، ایسے ان کا حال ہوتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ کسی نے ٹکڑے کر دیے ہیں اس کے بند صندوقوں کے اندر سے۔ کہ یہی ہے کہ شیاطین سے بچنے کے جو طریقے بتا رہا ہوں، صبح شام کی دعائیں، اپنے اعمال کا جائزہ لے، یہ نہیں کہ دعائیں پڑھتے رہے اور دوسرے کام کرتے رہیں کہ نہیں جی وہ نماز پڑھ لیتی ہے تو کی ہو گیا جو ڈرامہ دیکھ ہی لیتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو ڈرامے والا جو خبیث ہے وہ کیا لگتا ہے میری بہن کا یا بیٹی کا جو اس کو میں دیکھ رہا ہوں، یا وہ مجھے دیکھ رہی ہے؟ نہیں جی نہیں، یہ تو ہمیں نہیں نا دیکھتے، یہ جو ہے یہ ایکٹر جو ہے جو نام ان کے لیتے ہیں لوگ، وہ تو تم تو ان کو دیکھ رہی ہو نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھتا ہوں کہ عبداللہ میں مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کیوں آئی ہو اس کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبی نہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تو نبی نہیں ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث ہے یہ وضاحت کرتی ہے کہ تمہارا بھی دیکھنا صحیح نہیں ہے، تو اس لیے اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کریں، اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ۔ لوگوں کے پورے صندوقوں کے اندر سے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مل جاتے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے زیورات ہاتھوں سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ مل جاتے ہیں۔ تجوریوں میں پڑے ہوئے پیسے زیورات گم جاتا ہے، پھر وہ مل جاتا ہے۔ جو مل جانا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ایک تو چیز لے گئی، جن لے گیا، اس پر عمل کیا اس نے، یہ عمل کرتے ہیں نا۔ تو ایک ہے وہ دوبارہ جب مل گیا تو بعد لوگ جہالت کی وجہ سے اس کو اوڑھ لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں۔ امیر آدمی تو نئے خرید لے گا، غریب کیا کرے؟ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر گمی ہوئی چیز ہے، ایک آدھ جیسے وہ دوپٹہ ہے وہ چھنی ہوا ہے، اس کو دم کیا جائے، پانی کو دم کر کے اس کے اندر اس کو بھگو کر اس کو جلا دیا جائے۔ اگر زیادہ کپڑے ہیں تو غریب آدمی ہے تو وہ بھی یہی کرے، 11 بار یا کوئی تعداد بڑھا کے فلک ناس پڑھ لے، آیات سحر ہیں قرآن پاک کے اندر، وہ پڑھ کے اس پانی کو دم کر کے اس پانی سے ان کو دھو کے، اگر وہ پھٹا ہوا ہے یا کہیں اس کے سوراخ ہے تو اس کو سوراخوں سمیت نہیں پہننا، اسی سوراخ سے اس نے کام کرنا ہے۔ اب ان سوراخوں کو بند کر کے وہ پہن لے، لیکن یہ پہلے دھو لے، پھر اس کے بعد یہ شیاطین جنات بھیج جاتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ ہاں، اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء
والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن
يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد